अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। आनी तो थी तब्दीली, लेकिन जैसे कि पाकिस्तान जिस वक्त अब नजर आ रहा है वो 3 साल पहले भी ऐसे ही था। जो यू टर्न लेकर पाकिस्तान वापस 3 साल पहले चला गया है, वही सऊदी अरेबिया से पैसे लेना, वही बैंक में रखना, वही डेफिट पेमेंट पर ऑयल खरीदना, वही IMF के तरले मिन्नतें करना, वही मुल्क मुआशी बहरान की तरफ बढ़ रहा है, और वही वजीर आजम के बार बार नोटिस महंगाई के हवाले से लेना और 70 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूटना। हम कल भी यही बात कर रहे थे, आज हमारे पास कुछ डिफरेंट नहीं है, तब्दीली यहाँ भी नहीं आई है। जो कारवां था कदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, वो अब तक गामजन है और अपने रूट पर चल रहा है, वजीराबाद क्रॉस कर गया है, और अब नेक्स्ट उसका पड़ाव जो है वो जेहलम है, जहाँ पर रेंजर्स तैनात हैं और साथ साथ पंजाब पुलिस भी। रियासत की रिट को मनवाने के लिए आज उलमा और मशाइख से प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग की और उनसे भी उनकी मदद मांगी क्या ताकि रिट जो है वो इस्टेब्लिश हो सके मुल्क की। और उन्होंने भी कहा है कि यकीन दहानी कराई है कि हम ज़रूर इसमें मामले में पढ़कर इस मामले को कम से कम डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे। हम ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं समझने की कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इस वक्त कालदम जो जमात है उस पर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है। कल तक हम एक्शन सुन रहे थे, आज हम फिर मुज़ाकरत सुन रहे थे, अब हम देख रहे हैं कि उलमा और मशाइख की भी मदद मांगी जा रही है। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी वेरी रिस्पेक्टेबल जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, द वेरी लवली आलिया हमजा साहिबा PTI से, और हमारे साथ मौजूद हैं जी किबला अयाज साहब, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सरबराह भी हैं। किबला साहब, मैं आपसे शुरू कर लूँ अगर तो आज जिस तरह से उलमा पेश रहे मीटिंग में, बार बार बात भी की, ताकीद भी की, इसकी यकीन दहानी भी कराई कि हम ज़रूर अपना हिस्सा डालेंगे, हम ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड आप समझते हैं कि उनको कोई लेवरेज दिया गया है कि वो किस तरह से मनवाएंगे? क्योंकि 2-3 जो उनके बेसिक मुतालबात हैं कालदम जमात के, वो तो मानने को तैयार नहीं है PM। तो ये उलमा क्या ऐसा जोर डाल सकेंगे कि मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। यकीनन ये एक आसान सूरत हाल नहीं है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये जो तहरीक लब्बैक के साथ हुकूमत का तामुल रहा है, तो पहले भी कई मरतबा ऐसा हुआ है, और फिर दरमियान में कुछ लोग आए हैं तो उन लोगों ने कोई ना कोई समझौता यकीनी बनाकर उनको घरों में भेज दिया है और हुकूमत को भी कुछ इक़दाम करने के लिए कहा है। तो इस बार भी ये मुमकिन तो है। इसमें बड़े बारूसूख लोग हैं, ऐसे बारूसूख लोग हैं कि तहरीक लब्बैक वाले उनकी बात सुनते हैं और हुकूमत में भी उनको असर व रसूख हासिल है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये फैसला किया जाए कि इस मसले का कोई वक्ती हल ना हो, बल्कि एक पायदार हल की तरफ जाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो अब उम्मीद है, कोशिश है और दुआ है कि अल्लाह ताला इस बार कोई पायदार हल को ये लोग यकीनी बना लें। तो पायदार हल की बात जब आप करते हैं तो मैं वही कह रही हूँ ना, जो उनके मुतालबात हैं वो तो पिछले 2 साल से वही हैं। उसके अलावा आप देख लीजिए कि जो हुकूमत थी वो अभी भी हुकूमत वही है जिससे पुराना मुआहदा किया था, जिससे पहले हमें कहा गया कि वज़ीर आज़म ला इल्म है, फिर कहा गया वज़ीर आज़म ला इल्म नहीं है, और जो ला इल्म कह रहे हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं। तो अब बहरहाल वज़ीर आज़म को इल्म था और मुतालबात को ज़ाहिर है मुआहदे में नोटेड हैं। अब मुआहदे से पीछे हटना इस वक्त हुकूमत को समझ आ रही है कि ये बात सही होगी करनी, लेकिन अगर ये मुतालबात से पीछे हटते हैं तो पायदार हल की तरफ कैसे जाएंगे? और दूसरी बात किबला साहब जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि ये उलमा अपना असर रसूख इस्तेमाल करके सिचुएशन को डिफ्यूज़ करते हैं, तो ये मतलब बेलॉस तो नहीं है, इनको भी कुछ चाहिए होगा, अपना भी फ़ायदा कुछ देखेंगे। क्या फ़ायदा ले सकते हैं वो? देखें, ये तो खैर हम किसी की नीयत पे शक नहीं कर सकते कि ये बेलॉस हैं या बेलॉस नहीं है, नीयत पे हम शक नहीं कर सकते। ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इन लोगों ने पहले भी मसला हल करने में मदद दी है, और पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की जो सफारती पोजीशन है, यकीनन सब लोग उसके बारे में परेशान हैं और सोचते भी हैं। अब जो ये फ्रेंच सफीर की जो बात है, तो इस वक्त तो सच्ची बात यह है कि फ्रेंच सफीर ऑलरेडी मुल्क छोड़ चुका है जी, और इस मसले पे मेरे ख्याल में उनका अब इतना शायद इसरार भी ना हो। असल इसरार जो है वो शायद मौलाना साद रिजवी साहब की रिहाई पर है, 4th शेड्यूल पर है। तो अगर इसमें
کیا جائے کہ یہ مسئلے تو بنیادی طور پہ عدالتی ہیں، اور یہ بات طے کی جائے کہ عدالتوں میں یہ دیکھا جائے کہ اگر کوئی مقدمے ایسے ہیں کہ جو کوئی زیادہ سخت مقدمے نہیں ہیں جی تو ان پہ حکومت انتظامی فیصلے حکومت کے لیے آسان ہیں. ٹھیک. ہاں جو ذرا ایسے ہیں کہ جو سنگین الزامات ہیں تو تحریک لبیک والے بھی پھر عدالتی میدان میں اپنا دفاع کریں، ٹھیک. اور اس طریقے سے حکومت جو ہے وہ یہ کر سکتی ہے کہ جہاں پہ زیادہ شدت نہیں ہے کسی مسئلے میں جی وہ اس میں زیادہ وہ نہ کریں، اصرار نہ کریں. جی تو یہ ہمیشہ بڑے بڑے مسئلے جو ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوئے ہیں. جی تو میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ درمیان میں ایسے لوگ آئے ہیں، ایک بار پھر حل کی صورت تو بن جائے گی. ٹھیک ہے. قبلہ صاحب لاسٹلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، جی سوری میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ایک عسکری طاقت کی طرح ان کا مقابلہ کریں گے. اب یہ عاشقان رسول ہیں، ایک اسپرچوالٹی کا معاملہ ہے، ایک اسلامی نظریہ کا معاملہ ہے، تو ان کو پھر کیا کہا جائے جو ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں یا ہاتھ میں بندوق پکڑ لیتے ہیں یا شہید کرتے ہیں پولیس افسران کو، تو ان کو عسکری تنظیم کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہیے؟ ان کے لیے کیا لفظ موزوں ہوگا کہ کسی کی فیلنگز بھی ہرٹ نہ ہو اور ہم ایک بات کر سکیں؟ اب تک تو دیکھیں یہ ٹھیک ہے، مسئلے کا یہ بھی پہلو ہے، لیکن یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ بھی پہلو ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک وہاں پہ فہمیدہ گروپ ہے جو ان کو سمجھا رہا ہے. ابھی تک پورے ملک میں انہوں نے کوئی تشدد کی کال نہیں دی، کوئی تحریک کی کال نہیں دی. یہ صرف محدود ہیں میرے خیال میں اس وقت گوجرانوالا اور وزیر آباد کے درمیان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسپیس رکھا ہے مذاکرات کے لیے، گفتگو کے لیے، اور اس وجہ سے میں پر امید ہوں کہ چونکہ یہ معاملہ ہاتھ سے ابھی نکلا نہیں، یہ صرف ایک ایریا تک محدود ہے، تو ممکن تو ہے. اور آپ انتظار کریں گے کچھ لوگوں کو جن کو میں جانتا ہوں، میرا اندازہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کے اندر ان کے لیے بہت احترام ہوئی. ٹھیک ہے سر، میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. امجد شعیب صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی. جنرل صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں حکمت عملی، کل ہم نے سنا کہ ایکشن ہوگا، اس کے بعد ہم نے سنا مذاکرات ہوں گے، پھر ہم نے سنا مطالبات نہیں مانے جائیں گے، تو مطلب ایک چیمگو سی کیفیت ہے کہ مطلب کچھ انسرٹنٹی نظر آتی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو بہرحال مذاکرات سے تو حل ہونا ہے لیکن ریٹ آف دا اسٹیٹ کو بھی برقرار رکھنا ہے؟ ٹف پوزیشن ٹو بی ان، نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے، جب مذاکرات کرنے ہوں تو اس وقت یا تو آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کریں تو ریٹ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو آپ کسی حد تک مینٹین کر سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن اگر آپ پوزیشن آف ویکنس سے مذاکرات کر رہے ہیں تو ریٹ تو پھر وہاں کمپرومائز ہونی شروع ہو گئی. قصہ یہ ہے کہ اب وہ ایک انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لے کے چل پڑے اور وہ آپ کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے، ایک ایمرجنسی بن گئی ہے. اگر آپ اس کو طاقت کے ذریعے روکتے ہیں تب بھی نہ رکے، اور جو طاقت کے ذریعے وہاں پہ لوگ مارے جائیں، پھر اس کا ایک چکر اور چل نکلتا ہے، ایک سائیکل کہ نماز جنازہ، پھر غائبانہ نماز جنازہ، پھر شہر شہر وہ کام چل نکلتا ہے. تو وہ بڑا حکومت کو پیرالائز کر سکتا ہے. جی. اور اگر آپ طاقت کا استعمال نہیں کرتے تو پھر تو وہ تو چلتے ہی آئیں گے. اور نتیجہ یہ ہے کہ جب آ کے اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ کے اسلام آباد میں جمع ہو جائیں تو پھر آپ نے اگر اس وقت سرنڈر کرنا ہے، اس وقت آ کے آپ نے ان کے مطالبات ماننے ہیں تو پہلے مان لیں. ریٹ تو بہر صورت کمپرومائز ہوتی نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں، کیونکہ ان کے جو مطالبات ہیں 2-3 مطالبات جائز نہیں ہیں، لیکن وہ مطالبات ہیں، اس کے بغیر وہ ہٹیں گے نہیں جب تک آپ مانتے نہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ عدالتی قصہ ہے، عدالت فیصلہ کرے، لیکن وہ شاید عدالتی فیصلہ بھی نہ مانے. ان کے کہنے کے مطابق سعد رضوی تو لاہور ہائی کورٹ نے 2 دفعہ ان کی درخواست منظور کی اور اس کو بری کیا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے حکم دیا ہے. پھر آپ غالباً، مجھے پکا پتہ نہیں لیکن غالباً آپ سپریم کورٹ میں اپیل میں گئے ہیں. تو یہ اپیل کا رائٹ گورنمنٹ کو تھا لیکن وہ اس کو سننے کو تیار نہیں. تو یہی ریٹ ہوتی ہے نا کہ آپ ایک لیکن پچھلی دفعہ کیا فرق تھا؟ کیونکہ خادم رضوی صاحب کو بھی اریسٹ کر لیا گیا، کوئی ہمیں بیک لیش بھی نظر نہیں آیا، معاملہ جو ہے وہ ڈیفیوز ہو گیا. اس بار ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟
देखिए वो गवर्नमेंट ने ये मौका खोया। अच्छा, हमेशा इन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इंटेलिजेंस कवर कर रही होती है, उनकी नजर में होती है, और वो गवर्नमेंट को बर वक्त इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, और लाजमन इसके बारे में भी होगी कि इनकी ये प्लान्स हैं कि आप यहां बात कर लें, यहां नहीं माना तो ये होगा वो। तो वहां पे ये पहले ही अगर इनके लोग उठा लिए जाते तो बिल्कुल जो उन्होंने लास्ट टाइम किया था वो जबरदस्त था। लेकिन वही बात आ जाती है कि फिर उसके बाद जो आपको टाइम मिलता है उसमें आपने इस इशू को रिजॉल्व करना है, ठीक, क्योंकि ये जो स्टेज आती है कि आपने लोगों को उठा लिया, बंद कर दिया, ये एक आर्जी स्टेज है। महीने बाद आपने छोड़े, 2 बार छोड़े, ठीक है, वो जुलूस नहीं बना सके, वो मार्च नहीं कर सके, लेकिन इशू तो रहते हैं। अब जब पिछले को हम देखें 7 महीने वो वक्त गुजरा जिसमें कि हुकूमत ने कुछ वादे किए हुए थे। अब वादे करने नहीं चाहिए थे, किए तो आप पूरे करने थे, पूरे नहीं किए तो उनके साथ कोई मामला तय करना था। ये 7 महीने जाया हो गए, और फिर जब ये सिलसिला सारा उबल रहा था, ये बन रहा था आगे, ये सारा मार्का जो हो रहा है, तो उस वक्त लोगों को पकड़ा नहीं है, ताकि कम से कम इस वक्त ये इनके लीडर्स इनके हाथ में होते तो वो डिफ्यूज हो जाता। सही। तो ये मैं समझता हूँ मिसमैनेजमेंट भी इसमें हो गई, जिसकी वजह से आज एक क्राइसिस सिचुएशन में हम हैं, जहां सवाए इनके मुतालबात मान लेने के शायद और कोई रास्ता हुकूमत के पास ना हो। रास्ता बन सकता है सिर्फ ये कि ये पार्लियामेंट में ले जाते, और पार्लियामेंट से फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट में ही तो नहीं लेके जाते। ठीक है सर, मैं आलिया हमजा आपके पास आती हूँ। मैं आलिया साहबा ये बता दीजिएगा, फरमा दीजिएगा कि देखिए, एक तो आप क्योंकि कॉमर्स से आप रिलेटेड हैं, आपकी मिनिस्ट्री भी है, आपको पता भी है इन चीज़ों का, एंड यू आर वेरी वेल रिसर्च्ड। तो ये जो पिछले 6 रोज से जीटी रोड बंद है, जो नुकसान हुआ है, जो ट्रेलर्स लगे हैं जगह जगह, जो खंदकें खुदी हैं, उससे मुल्क का कितना नुकसान हुआ होगा इकोनॉमिकली, और हमारा एक जाहिर है एक इमेज है दुनिया में जा रहा है कि हमारे यहाँ डंडे लेके कुछ भी लोग सड़क पर निकल आते हैं तो हम उनके साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं। दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी नाकाम है, एक्शन भी नहीं आप लोग ले रहे, रेंजर्स को भी आप लोग ने तलब कर लिया है। ये क्या सिचुएशन बनती नजर आ रही है, और पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाते आप लोग ये मामला? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, आपने ना सबसे जो प्यारी बात की है ना, वो सारा मैं कहती हूँ इस प्रोग्राम का निचोड़ है। अच्छा। वो निचोड़ ये है कि सबसे पहले तो हमें ये अंदाजा लगाना चाहिए कि ये इस प्रोटेस्ट से हमें नुकसान कितना हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, FBR तकरीबन कोई 24 बिलियन टैक्स यौमिया वसूल करता है, और पंजाब उसमें से 10 बिलियन टैक्स पंजाब से आता है पर डे का। उसका लॉस ले लें आप। GDP का 60% जो है ना हमारा सर्विसेज के शोबे से है, जिसका 50% पंजाब से आता है। उस लिहाज से आप ले ले तो 24 बिलियन पर डे का सर्विसेज प्रोडक्शन पे हमें नुकसान हो रहा है। मैं अगर ट्रेड की बात करूं, $100 बिलियन की हम साल की ट्रेड करते हैं, जिसमें से अगर पंजाब में ट्रेड रुक जाए ना, एक दिन की 28 अरब का नुकसान होता है हमें ट्रेड के ऊपर। अच्छा, अब ये जब बात करते हैं यूरोप की, यूरोप हम तकरीबन कोई $9 बिलियन की ट्रेड हमारी यूरोप के साथ होती है, जो हमारी जो बरामदात है उनका 28% है। तो यानी आप अपने $9 बिलियन को भी निकाल दें। मैन्युफैक्चरिंग में पंजाब, आपको पता है कि हमारी सारी फैक्ट्रीज, मेजर मैन्युफैक्चरिंग पंजाब से होती है। 13 अरब की वो चीजें तैयार करती हैं, और आप उससे अंदाजा लगा लें वहां कितना नुकसान है। यानी मैं ऑन एवरेज अगर आप पाकिस्तान को बंद कर दें तो 85 से 100 अरब का आपको नुकसान होता है। प्लस आप ये देखें खुराक की कमी अलग, लोग सड़कों पे ख्वार अरब, जी पर डे आपका कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होने से नुकसान होता है। ये तो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं ये चाहती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से समझानी चाहिए लोगों को, मीडिया को। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वो नारा है जो मेरे दिल की आवाज भी है, आपके दिल की आवाज भी है, सारे पैनलिस्ट की, हमारे कैमरामैन, हमारे जितने भी इस शो को प्रोड्यूस करें, सबके दिल की आवाज है। उसे एक नारे के पीछे हम बगैर सोचे समझे हम चलते हैं, क्योंकि हमारा जिसे कहे हमारा ईमान है कि हमारी आन बान, हमारी औलाद, हमारा माल, सब कुछ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है। बात सिर्फ इतनी है कि आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो मजहबी प्रोटेस्ट नहीं है। आज उनके मुतालबात या निजी हैं या सियासी हैं। यही हम बात कर रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मुकदमा हो, इस्लामोफोबिया की बात हो। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की आवाज तो UN के ऐवानों में गूंजती है, OIC में गूंजती है, यूरोपियन यूनियन के खिताबात में गूंजती है। आज अगर हम खुद फ्रांस के साथ इस मसले को रियासत हुकूमत टेकअप कर रही है
تو اس کے لیے کسی کو بھی سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ریاست اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے. فورن افیئرز حکومت کا, ریاست کا کام ہے ہینڈل کرنا, یہ کسی موب کے ہاتھ میں نہیں دیے جا سکتے. بات صرف اتنی ہے کہ عوام کو سمجھنا چاہیے یہ مذہب کی آڑ کے اندر کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی امن و امان سے کھیلنے کی, لوگوں کو تکلیف دینے کی. دیکھیں کلمہ گو وہ بھی تھا جس کو آپ نے, جس 4 پولیس والوں کو آپ نے شہید کیا ہے, 5 وقت کا نمازی وہ بھی تھا, غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تھا. اس کا لیکن اتنا نقصان جس کا تخمینہ آپ نے لگایا ہے عالیہ, اور اس کے بعد جو آپ نے خوبصورت گفتگو کی ہے, یہ اتنی کلیئرٹی سے گفتگو آپ کے کوئی منسٹر کیوں نہیں کرتے؟ فواد چودھری صاحب کیوں نہیں کرتے؟ ان سے سوال کیا جائے جی پیش رفت ہے. شیخ رشید صاحب سے سوال کیا جائے جی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مطلب یہ کہنے کا مقصد کہ یہ جو نقصان پر ڈے ہم اٹھا رہے ہیں ایز اے نیشن, ایز اے ملک, اس کے بعد جو انڈیویجول نقصان ہے وہ ایک الگ نقصان ہے, جو دوائیاں نہیں لے سکے وہ ایک الگ نقصان ہے. تو یہ کلیئرٹی کیوں نہیں ہے کہ جلد سے جلد اس سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے؟ معاملہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لاتے عالیہ؟ صرف ایک سیکنڈ سنا, صرف یہ نقصان تو وہ ہے نا جو کوانٹیٹیو ٹائم ہے. اب اگر کوالٹیٹیو ٹرم میں آپ یہ دیکھیں کہ اتنے عرصے بعد پاکستان کا امیج ایک پرامن ملک کے طور پر آتا ہے, پاکستان جو اپنا رول جس طرح سے ادا کرتا ہے, چاہے افغانستان کی نیگوسیشنز ہو, چاہے افغانستان سے لوگوں کو جو غیر ملکی ہیں ان کو باہر نکالنے کا مسئلہ ہو, پاکستان کا ایک سافٹ امیج دنیا کے اندر جا رہا تھا. اب کیا ہوگا اس جلاؤ گہراؤ سے ہمارے ملک کا کیا امیج جائے گا؟ یہ ہم سب کے سوچنے کی بات ہے. اور دوسری بات, آپ جب پارلیمنٹ کی بات کریں, دیکھیں میں اس کا جواب آپ سے بریک کے بعد لے لوں. عالیہ سوری مجھے وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد والا جواب آپ سے لیتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا لیکن وقت کی کمی ہے, ذرا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید گفتگو کریں گے. عالیہ حمزہ صاحبہ نے ہمیں بتا دیا کاروباری نقصان کتنا ہے, جو جانی نقصان ہے وہ اپنی جگہ ہے, اور جو ملک کی ایک سٹیچر اور ایک ریپوٹیشن پر نقصان ہے وہ ایک الگ نقصان ہے. اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمیں بڑی کوئی ہاریفائنگ فگرز پتہ چل رہے تھے جو ملکی نقصان ہم اٹھا رہے ہیں ڈیو ٹو دس کالعدم جماعت کا جو یہ کارواں چل پڑا ہے, اور اس کو ہم نے پری ایمپٹ نہیں کیا, اس کو ہم نے روکنے میں ناکام رہے, اور اب ہم مذاکرات کرنے کی بات کریں, کبھی ایکشن کرنے کی بات کریں, ان کے مطالبات مانے نہیں جا سکتے. اسی پر مزید رہنمائی حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ ایاز صاحب, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ. عالیہ, آپ کیونکہ پارلیمنٹ کا ذکر کرنا چاہ رہی تھی تو میں آپ کو وہ ٹائم دینا چاہتی ہوں کہ پارلیمنٹ میں معاملہ کیوں نہیں لا رہے؟ مطلب ہم مذاکرات آپ لوگ ہر کسی سے کرنے کو تیار ہیں, ٹی ٹی پی سے کرنے کو تیار ہیں, ٹی ایل پی سے کرنے کو تیار ہیں, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ملک کے مفاد میں, ملک کے وسیع تر مفاد میں فیصلے کیوں نہیں ہو سکتے؟ سب سے پہلے تو سنا ایک چھوٹی سی بات بتا دوں, جو ان کے ساتھ ٹی ایل پی کے ساتھ لاسٹ معاہدہ تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے ریزولوشن لانا ہے, اسے پیش کرنا ہے. نہ یہ بات ہوئی تھی کہ ہم وہاں پر کوئی ووٹنگ کریں گے, نہ یہ بات ہوئی تھی کہ اس پہ کوئی بحث ہوئی تھی. ہم نے اپنا معاہدہ پورا کیا. اب جو آپ نیکسٹ فیز میں بات کرنی ہے پارلیمنٹ میں لانے کا, میں تھوڑا سا ہسٹری سے آپ کو یاد کرا دوں. آپ کو یاد ہے ہم نے جوائنٹ سیشن بلایا تھا آن دا کشمیر ایشو, ویری ہاٹ ایشو تھا. وہاں پر کیا ہوا, 8 گھنٹے تک ہمارا سیشن رکا رہا. ہوا کیا, یہ لوگ کہتے رہے جب تک ہمارے لیڈران جو بند ہیں اپنے کرپشن کیسز میں, ان کے پروڈکشن آرڈرز نہیں آئیں گے ہم آگے نہیں چلیں گے. یعنی کشمیر جیسے ایشو. پھر فیٹف پہ آپ کو سٹوری یاد ہوگی, فیٹف کے لیے ہم نے قانون سازی کرنی تھی, 34 ایجنڈا این آر او کی فارم میں ہمارے پاس آ گیا. اب ہم ان سے ای وی ایم پر, اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ پر, الیکٹرانک ریفارمز کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں, یا آگے سے ہمیں کیا جواب دیتے ہیں, ہم تو آنا ہی نہیں چاہتے. اگین ہم تو چاہتے ہیں کہ اپوزیشن گورنمنٹ, یہ ملک کے امن و امان کا مسئلہ ہے, ملک کے نقصان کا مسئلہ ہے, یہاں پر ہم سب بیٹھیں. لیکن کیا آپ نے دیکھا ہے سوائے اتحادی جماعت کے, وہ بھی ہماری اتحادی جماعت کے, کوئی پی ایم ایل این, کوئی پیپلز پارٹی, کسی نے سیشن کی ریکوزیشن جمع کرائی ہے؟ یہ حالت ہے ان لوگوں کی سیریسنس کی. بات صرف اتنی ہے, ہم تو کہہ دیں گے ہم ایک پارلیمانی کمیٹی بنانا چاہتے ہیں, اور پہلے بھی ہم نے پارلیمانی کمیٹی کے لیے ان سے نام لیے تھے, انہوں
انہوں نے ہمیں پارلیمانی کمیٹی کے لیے نام بھی نہیں دیے تھے. یہ مسئلہ ہے پورے ملک کا, یہ مسئلہ ہے پاکستان کے امیج کا, یہ مسئلہ ہے. ہم پھر کہتے ہیں جی فیٹف کے 27 میں سے 26 نکات تو ہم پورے کر دیتے, لیکن اس کی لسٹ سے ہم باہر کیوں نہیں نکلتے؟ ان وجہوں سے ہم باہر نہیں نکلتے ہیں. پاکستان کا امیج بہتر ہوگا, پاکستان کے اندر اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی. اس وقت پورا تو جی ٹی روڈ ہم بند کر معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا نا, یہی اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ پھر کیا کر رہے ہیں. اگر ہم ایک دفعہ گھٹنے ٹیکیں گے, سرنڈر کریں گے, دوسری طرف پھر آ جائیں گے. ہم نے معاہدہ پورا کیا. اب جو بات ہو رہی ہے, اب بات ڈیفرنٹ ہو رہی ہے. وہ بھی مان رہے ہیں کہ اب بات ہے سعد رضوی صاحب کو رہا کرنے کی. ہم کہتے ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ نے 3 نومبر کو اس کی ہیئرنگ کرنی ہے, جو فیصلہ کرے گی ہم مان لیں گے. پھر وہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے مقدمات ختم کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے مقدمات بالکل ختم کریں گے جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچایا, جنہوں نے سرکاری اہلکاروں کو شہید نہیں کیا. اور آئین اور قانون بھی یہی کہتے ہیں. تو وہ جو 350 لوگ آلریڈی شیخ رشید صاحب چھوڑ چکے ہیں, وہ کس بنیاد پہ چھوڑے گئے عالیہ؟ میں اس کی بھی کلیئرٹی بتا دیتی ہوں. وہ اس پہ چھوڑے گئے ہیں جنہوں نے حلف نامے جمع کرائے تھے اور جو اس پروٹیسٹ کا حصہ نہیں تھے, اور جنہوں نے کہا تھا کہ تحریک لبیک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم ان کے کسی پروٹیسٹ کا حصہ نہیں ہے, اور جن پر کسی قسم کا بھی سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا یا سرکاری اہلکاروں کو شہید کرنے کا کوئی مقدمہ نہیں تھا. اور یہ دیکھیں ایک لاجک پہ بات ہونی چاہیے, آئین اور قانون کی بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس پہ آپ کی طرح اپوزیشن کی کلاس ابھی لیتے ہیں, لیکن پہلے میں جنرل صاحب کا جانا چاہوں گی. جنرل صاحب, آپ نے سنی عالیہ کی بات بھی, ایک ملکی نقصان کا بھی ہمیں تخمینہ پتا چلا, ایک ہمیں اور بھی چیزیں پتا چلی. اب پارلیمنٹ میں سیریسنس کا بھی لیول ہمیں پتا چل رہا ہے. پہلے ہم سمجھتے ہیں شاید پی ٹی آئی ہی انیشیٹو نہیں لیتی, اب ہمیں پتا چلتا ہے دوسری جماعتیں بھی نہیں کوئی انیشیٹو لے رہی. وہاں پہ مہنگائی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. تو اس طرح سر یہ کیسے ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش ہوئے گی, کیسے یہ معاملہ ڈیفیوز ہوئے گا اور پرماننٹلی ڈیفیوز ہوئے گا؟ دیکھیے سنا, پہلے تو میں اپریشیٹ کروں جی, ہماری خواتین جب بڑا اچھا پرفارم کرتی ہیں یا اچھی باتیں کرتی ہیں تو بڑا مجھے فخر ہوتا ہے کہ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں اتنا کرتی ہیں. بے شک. ماشاء اللہ عالیہ شی از اے بریلینٹ, بہت پریپیئرڈ آتی ہیں, بہت اچھی طرح تیار ہو کے اپنے لے کے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور ترقی دے. لیکن جو باتیں ابھی انہوں نے کی ہیں اس میں چیز یہ کہ یہ ساری پہلے سوچنے والی تھی کہ یہ باہر نہ نکلیں ورنہ یہ اتنا نقصان ہو جائے گا ہمارا. جب وہ نکل پڑے تو اب تو نقصان ہی نقصان ہے نا, آپ کو ہو رہا ہے. اب آپ نے اس نقصان اس کو کنٹرول کرنا ہے, ایک ڈیمیج کنٹرول آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور وہ دوسری سائیڈ ایڈمنٹ ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنی پاور, جو ان کی موب پاور ہے, وہ انلیش کر چکے ہوئے. اب وہ اس پاور کو کنٹین کرنا حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے. اگر آپ وائلنٹ مینز اس کے لیے استعمال کریں تو وہ زیادہ پھیل سکتی ہے. لہذا وہ جانتے ہیں آپ کی ویکنیسز اور وہ سمجھتے ہیں کہ ولنریبلٹیز گورنمنٹ کی کیا ہے جن پہ وہ کیپٹلائز کر رہے ہیں. ٹھیک. جہاں تک تعلق ہے پارلیمنٹ میں جانے کا, اس کا جو اس کے لیے جو نیریٹو بلڈ کرنا تھا ان کو, بات یہ ہے کہ یہ کوئی آج اگر ان کا مسئلہ ہے پی ٹی آئی کا, کل یہ پی ایم ایل این کا ہوگا یا پیپلز پارٹی کا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مغربی دنیا کو تو روک نہیں سکتے. آج فرانس میں واقعہ ہوا تو آپ باہر آ گئے, کل ڈنمارک میں ہوگا تو پھر چل پڑیں گے, اس وقت پتہ نہیں کس کی حکومت ہوگی. اس کے بعد کوئی آسٹریلیا میں واقعہ ہو جائے گا, پھر یہ چل نکلیں گے. کیا یہ ڈرامہ اسی طرح چلے گا؟ تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایشو ہے جو کہ ان کو سر جوڑ کے بیٹھ کے سوچنا ہے. اگر وہ کوآپریٹ نہیں کرتے تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. کیونکہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ایک چیز اور جو یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس ایشو کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز میں سے کسی نے بھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی جس سے یہ لگے کہ وہ اس کے اوپر کیپٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں. This is a very good thing, پر یہ اچھی بات ہے. جی, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی assumption کہ وہ آپ سے کوآپریٹ نہیں کریں گے, لیکن مجھے اس میں ہوپ نظر آتی ہے. مجھے نظر آتا ہے کہ وہ کوآپریٹ کریں گے, کیونکہ میں نے نہیں سنا اپوزیشن میں سے کسی پولیٹیکل لیڈر کو ایسا بیان دیتے ہوئے کہ لگے کہ جناب وہ اس کا سہارا لے کے تو وہ ان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو. وہ نہیں ہو رہا. میرا اپنا اندازہ ہے کہ ان کی بھی سوچ میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ ایشو آج
PTI का है, कल किसी और का हो सकता है। ठीक है कुंडी साहब, ठीक है जी, उनसे बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये तो और इनको ऑन बोर्ड लेना भी जरूरी है, और ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना भी जरूरी है। जैसे आपने कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ सकती है, PMLN की हुकूमत आ सकती है, आज किए हुए मुआहदे कल विल कम बैक टू हॉन्ट अस, और अगर आज के मुतालबात इनके, अगर हमने कहीं पे इनसे मुतालबा कर लिया या कोई मुआहदा कर लिया तो कल वो हमें हॉन्ट करेगा वापस आके। जी ठीक है, कुंडी साहब आपके पास आती हूँ। आलिया से मेरी बात हो रही है, पार्लियामेंट में मामला आप ला नहीं रहे, आप क्योंकि आप तो रिक्वेजिशन ही देते हैं, आप तो सीरियस ही नहीं है, जो आपकी जो बात होती है आप उस पर गायब हो जाते हैं, कभी आप लोग 8-8 घंटे सेशन डिले कर देते हैं, आप कश्मीर वाले इशू पे आप सीरियस नहीं हैं, इस वाले सीरियस पे आप सीरियस नहीं हैं। पीपल्स पार्टी अपनी महंगाई का एक एहतजाज जो है वो पर्सनल कर रही है कहीं ना कहीं, लेकिन ये मामले पे आप लोगों की नजर नहीं है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें समय बड़ा अच्छा आपने सब कुछ अपोजिशन के खाते में डाल दिया है, जो काम हुकूमत का करना चाहे आप अपोजिशन खाते में डाल। देखिए ये एहतजाज हो रहा है और काफी दिनों से हो रहा है, माजी ये हुआ, इन्हीं हुकूमत ने उनके साथ कोई एग्रीमेंट्स किए जो कि पार्लियामेंट में ये नहीं लाए, और उसके बाद सब कुछ जो है वो होता रहा। आज जब ये चीजें पीक तक पहुंच गई हैं और उन्होंने फोर्स इस्तेमाल किया, हालांकि हुकूमत फोर्स नहीं इस्तेमाल करती, हुकूमत डायलॉग्स करती है। माजी में अगर आप देखें, पिछली हुकूमत नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को देखें, यही लोग फैजाबाद में थे, उस वक्त हमारे PTI के दोस्तों का क्या रद्द अमल था। जब काफी इस्लामाबाद है तो और हमारी हुकूमत थी, हमने उनके साथ डायलॉग्स किए और ऐसे तरीके से उनके मतलब है कि धरने को निभाया। तो मुझे बताएं कि माजी में जो आलिया साहबा बात कर रही है, इनके ड्राम के आप अगर क्लिप्स चलाएं तो क्या कहते थे, मारो मर जाओ जलाओ ये करो वो करो, पार्लियामेंट पे हमला, PTV पे हमला, क्या कुछ नहीं हुआ माजी में। आज ये हुकूमत में आ गए तो नहीं, कल शहरी साहबा ने भी कुंडी साहब बिल तो उठा लिया था और उन्होंने पूछा जलाऊं जलाऊं, फिर उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जलाएंगे, तो ये बात तो फिर आप भी मानो। मैं उसी बात कह रहा हूँ कि यही इमरान खान साहब बिजली का बिल जलाते थे, यही कहते थे सिविल नाफरमानी करो। तो आज हम ये पूछ रहे हैं कि हम क्या सिविल नाफरमानी करें या बिल जलाएं। आज आप मुझे बताएं कि PTI अपोजिशन में होती और किसी और पार्टी की हुकूमत होती थी, इनका क्या किरदार होता। अभी कहते हैं पार्लियामेंट की बात, जब हम कहते हैं कि अफगानिस्तान इशू है आप पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लें, कश्मीर इशू को ऑन बोर्ड लें, बाकी चीजों पे ऑन बोर्ड लें, ये कहते हैं हमारी हुकूमत है, हमारी मर्जी में जो कुछ करना है, और जो काम न करने वाला हो वो कहते हैं हम पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेंगे। नहीं तो आप लोगों ने सेशन क्यों नहीं बुलवाया इस मामले पर? अब तक कोई सेशन मतलब कोई रिक्वेजिशन क्यों नहीं आप लोगों ने दी? किसी ने ये डिमांड क्यों नहीं की? बार बार इनसे कह रहे हैं, देखिए हुकूमत आप कब कहाँ कह रहे हैं ये बता दें। खातो किताबत में, खातो किताबत में हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बातें की, हम आज भी कह रहे हैं, मैं आपकी तरफ से दोबारा कह रहा हूँ, क्या इन्होंने अफगानिस्तान के इशू पे हम बार बार कह रहे थे कि आप पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लें, इस इशू को आप पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लें, ये 10 से मस नहीं होते, ये पार्लियामेंट का सेशन बुलाते हैं, इनके मेंबरान आते नहीं है, कोरम पूरा होता नहीं है, पार्लियामेंट के इजलास से चला नहीं सकते हैं, अपोजिशन को कहते हैं पार्लियामेंट का सेशन क्यों नहीं बुलाते। मतलब ये इनके कर्जे का। अब मुझे बताएं कि इनके जो वज़रा, जो इनके खैर से जो 2 वज़रा हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हुकूमती वज़रा का ये काम होता है, इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है जो ये करते हैं, ये तो उल्टा जो है मतलब है कि जल्दी भाग जाते हैं। अभी अली हमजा साहब ने बात की कि जी हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं और फलां के ऑर्डर हैं, तो मुझे बताएं रिजवी साहब को किस कोर्ट के ऑर्डर पे आपने पंजाब हाउस में रखा हुआ और मुज़ाकरात आपके साथ कर रहे हैं? क्या कोर्ट ने कहा आपको? हमें नहीं पता कोर्ट ने आपको कहा है। तो ये बातें न करें, फिर आप TTP से मुज़ाकरात करते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको सबको माफी देते हैं, और मतलब है कि जो अपने जो लोग हैं उनके साथ आप बातें नहीं करते, तो TTP को कहते हैं कि आप आए, हम आपको हम जो है माफी का ऐलान करते हैं। तो आप ही कह रहे हैं अनलॉफुली साद रिजवी साहब को रखा हुआ है और उनसे गुफ्तगू हो रही। ठीक है, मैं जरा किबला याद साहब का जाना चाहूंगी, काफी देर से सुन भी रहे हैं। किबला याद साहब, अब तो सारा मामला उलमा ही हल कर दें तो कर दें, यहाँ पर तो कोई हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी ऑपोजिशन इंटरेस्टेड नहीं है या कम अज कम इन्वॉल्व नहीं है। अब आप उलमा और मशाइख ही कुछ कर लें तो कर लें। सर आप क्या समझते हैं, कुछ हो सकेगा? उम्मीद तो है, देखें बड़े बड़े मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं, तो मुझे उम्मीद तो है कि अब ये उलमाए किराम दरमियान में लाए गए हैं जी, और इनमें कुछ लोग, जिस तरह मैंने पहले भी गुजारिश की कि ऐसे हैं कि उनका एहतराम मौजूद है तहरीक लब्बैक में, और गवर्नमेंट के अंदर भी उनका असर व रसूख भी है, एतमाद भी है। तो उम्मीद करनी चाहिए, ये एक बहुत अच्छी कोशिश है कि उलमाए किराम को दरमियान में ले आए।
لیکن قبلہ صاحب یہ کیسی انفارچونیٹ بات ہے کہ شیخ رشید صاحب پہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے یا ان کی احترام نہیں ہے، فواد چودھری پہ احترام نہیں ہے، راجہ بشارت صاحب پہ احترام نہیں ہے، ان کو نور الحق قادری صاحب پہ اکیلے احترام نہیں ہے، لیکن یہ علماء اور مشائخ میں جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کا احترام ہے، وہ ان کی بات مانیں گے. یہ انفارچونیٹ نہیں ہے اس ملک کے لیے. اب دیکھیں، یہ تو اب ایک حکومت کے ساتھ اور ان کے تحریک لبیک کے درمیان ایک بہت کی کیفیت تو موجود ہے، تو اس وجہ سے شاید وہ جو حکومتی لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ مذاکرات سے کترا رہے ہیں. لیکن ہمیشہ اگر ثالث درمیان میں آ جائیں، آپ دیکھیں کہ ایک بہت مشکل صورتحال جو قومی اتحاد اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان پیدا ہوئی تھی، تو سردار عبد القیوم آزاد کشمیر کی طرف سے آئے تھے اور انہوں نے مذاکرات تقریباً کامیاب بنائے تھے. تو پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی صورتحال موجود ہے اور اب بھی امید کرنی چاہیے، یعنی ایسا پر امیدی کی کوئی بات نہیں ہے. کچھ مثبت پہلو ہیں اور وہ مثبت پہلو یہ ہیں کہ ابھی تک تحریک لبیک نے بھی اپنی تحریک جو ہے وہ ایک خاص علاقے تک محدود رکھی ہے، وہاں پہ لوگ جمع ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ سپیس انہوں نے رکھی ہے، اس وجہ سے علماء کرام کے لیے بڑی گنجائش ہے کہ کوئی مصالحت کی طرف صورتحال کو لے. چلیں سر، ہم دعا گو ہیں. بہت شکریہ قبلہ یاز صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. باقی لوگ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے. اور امجد شعیب صاحب کہ یہ کس طرح تھیوریٹکلی کتنا کریکٹ ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو کنٹین کیا ہوا ہے انہوں نے ایک جگہ پہ، تو کیا یہ واقعی اوپننس ٹو مذاکرات ہے یا نہیں. ٹی ایل پی کی طرف سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، عالیہ حمزہ صاحبہ، فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. جی ہم بات کر رہے تھے پارلیمنٹ کے رول کی. عالیہ کوئکلی کم بیک ٹو یو، اور ہمارے پاس اب وقت کم ہے، ذرا جلدی اگر آپ کوئکلی ریپ اپ کر سکیں کہ اب حل کیا ہے، اور اگر پارلیمنٹ میں نہیں آتا یہ معاملہ اور علماء اور مشائخ ہی ریزالو کرتے ہیں اس معاملے کو، معاہدہ کرتے ہیں، تو پھر کس طرح سے اس کو انشور کیا جائے گا کہ یہ پورا ہو سکے. تھینک یو ثنا. سب سے پہلے تو میں جنرل صاحب کی تعریف کرنا چاہوں گی اور ان کا بہت شکریہ ادا کروں گی. ہم تو ان سے سیکھتے ہیں اور یہ سارا کچھ ان سے ہی سیکھ کر ہم آگے آئے ہیں، اور ہی ریئلی میڈ مائی ڈے، اور بہت بہت شکریہ ان کی تعریف کا. اب آپ آ جائیں کہ یہاں پر جو بات ہو رہی تھی، دیکھیں عالم دین ہمارا فخر ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. دوسری طرف جب یہاں پر بات ہوتی ہے نا 2017 میں ہمارے کیا بیانات ہیں اور آج ہمارے کیا بیانات ہیں، تو تب کا میں یاد کرا دوں. تب وزیر قانون، وزیر اعلیٰ، داماد اعلیٰ سب نے جگہ دی تھی ٹی ایل پی کو فیض آباد پہنچنے کی. انہوں نے اس وقت جو ان کے اپنے بھائی تھے نواز شریف صاحب، ان کے وزیر قانون کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا تھا، اور بقول جو وزیر اعظم صاحب تب کے تھے ان کے داماد اعلیٰ کے، یہ تو عاشقوں کی محفل ہے. اور وہاں وہ یہ کہتے تھے کہ خود جا کر وہ اس سے خود خطاب کرتے تھے. تو مطلب ہمارے بیانات کو تو چھوڑ دیں، اس وقت پی ایم ایل این کے اپنے کیا بیانات تھے، اور آج وہی فرق ہے کہ یہ مذہبی نہیں ہے مسئلہ، یہ اس وقت نجی اور سیاسی مسئلہ ہے. پھر بات آپ نے کی ہے کہ ہم اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم آخری ٹائم تک ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم آخری ٹائم تک خون خرابہ سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیز بالکل آگے آئیں. اگر یہ پارلیمنٹ میں اس کو لے کر آنا چاہتے ہیں، ہم بالکل پارلیمنٹ کنڈی صاحب، اب آپ نے بڑی عالیہ صاحب نے بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ یہ کس نے ان کو لے کر آئے. 2017 میں کیا آپ لوگوں کا ریاکشن تھا، یا آپ لوگوں کا نون لیگ کا ریاکشن تھا؟ آپ 2017 میں کیا سوچ رہے تھے اور اب کیا سوچ رہے ہیں اور آگے کیا سوچتے ہیں، ذرا وہ بتا دیں. دیکھیے، ہم جو پہلے سوچتے تھے دور حکومت میں، جو ہم 2017 میں سوچ رہے تھے، ہم وہی چیز ہم آج بھی سوچ رہے ہیں. لیکن ہر چیز جو ہے پولیٹیکل گورنمنٹ جب ہوتی ہے وہ ڈائلاگ کے ذریعے مسائل حل کرتی ہے، وہ فورس کے ذریعے استعمال فورس کے ذریعے. آج مجھے بتائیں کہ لیکن سر سوات آپریشن فورسفل آپریشن تھا، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹائم پر ہوا تھا. لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ مطلب جہاں پہ مذاکرات فیل ہو جاتے ہیں وہاں پر ایکشن لینا پڑتا ہے. دیکھیں، مذاکرات کی میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے مذاکرات میں کس کو بول لیا. آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، یہاں پر ان کے سابق وفاقی وزیر کہتے ہیں فیصل واڈا صاحب کہ وزیر اعظم کو تو مذاکرات کا پتہ نہیں تھا، ہمیں تو اس کا معاہدے کا پتہ ہی نہیں تھا. ہاں ویسے یہ ریسپانسبل اسٹیٹمنٹ کو پتہ تھا. ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں جو ہے مطلب اس قسم کی اسٹیٹمنٹ اگر حکومت حق تو یہ ہے اپنے اتحادیوں کو اپوزیشن کے کمیٹیاں بناتے، ان کے پاس بھیجتے، ڈائلاگ کرتے. یہ تو بالکل کچھ آج جا کے انہوں نے جا کے علماء کو جو ہے اکٹھا کیا کہ آپ جا کر ہم ان سے بات کریں. کیونکہ یہ بہت پہلے ہو جاتے ہیں. آپ نے جو معاہدے کیے، آپ نے کس کو آن بورڈ لیا ہے؟ کہ آپ نے پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا ہے،
کہ آپ نے پہلے مگر پارلیمنٹ میں آپ بھی تو نہیں گئے نا, ریکوزیشن آپ بھی تو نہیں ریز کرے, بلائیں سیشن اس کے لیے, کوئی بات کریں, آپ لوگ کیوں نہیں بلواتے سیشن؟ دیکھیں ہم تو بلا لیں گے, حکومت بلا لیں گے نہیں نا, بلا لیں. ان کے ممبران نہیں آتے, ہم نے کبھی بھی غیر ذمہ وارانہ پوزیشن کا رول نہیں پلے کیا جس طرح انہوں نے کیا تھا. جو ان کے لیڈر صاحبان, ان کے آج جو وزیر داخلہ ہیں, ان کے آپ دیکھ لینا کلپس کیا کہتے تھے یہ اس میں, مطلب ہم وہ انتشار نہیں کرنا چاہتے. فاروق حبیب نے بھی کہا ہے آپ لوگوں کے اکاؤنٹ چیک ہونے ہیں, اس لیے آپ لوگ ڈر کے بیٹھے ہوئے, مجھے لگ رہا ہے 2 دن پہلے انہوں نے کہہ دیا آپ لوگوں کے اکاؤنٹ چیک ہونے. ہم نے پہلے عمران خان صاحب کی تلاشی لینی ہے, توشہ خانے میں تلاشی لینی ہے. انہوں نے مال غنیمت سمجھ کے اس کو لوٹا ہے, باقی چیزیں ہیں تلاشی تو انہوں نے بھی دینی ہے. ان کے جو فارم فنڈنگ اکاؤنٹ کیونکہ بیسکلی تلاشی آپ کی ہونی ہے, اس لیے آپ لوگ خاموش چھپ کے بیٹھے ہیں. ہم نے کورٹ سے پہلے بھی فیس کی, ہم بعد بھی فیس کریں گے. فاروق حبیب صاحب کو شوق پورا کر لیں, انہوں نے جو شوق کرنا ہے پورا کر لیں. اب حالات اور ہوا کو رخ بدلنے والا ہے, اب انہوں نے تلاشی بھی دینی ہے, چاہے وہ شرافت سے دیں چاہے زبردستی دیں. ٹھیک ہے امجد شعیب صاحب, آپ کا لاسٹ پوائنٹ چاہوں گی سر, آپ اس معاملے میں کیا کہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اگین آخری منٹ تک, جس طرح عالیہ نے کہا کہ مذاکرات ہوتے رہیں گے. جی میرا مشورہ تو یہ ہے کہ حکومت اس کو سیشن بلائے اور حکومت ہی اس معاملے میں پہل کرے اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مذاکرات کرے, کیونکہ یہ ایشو سب کا ہے. اور اگر پولیٹیکل پارٹیز تعاون نہیں کریں گی تو ایکسپوز ہوں گی, کیونکہ یہ کل کسی اور کو بھی مسئلہ آئے گا تو اس وقت پھر اس کو یو آر پوشنگ کہ پولیٹیکل فورسز کو انکلوڈ کیا جائے. بالکل اس کے بغیر نہ کریں. ٹھیک ہے, اوکے سر, اوکے, تھینک یو سر. اچھا عالیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی صرف اتنی سی بات ہے کہ یہاں پر کنڈی صاحب نے کہا, انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے. دوسرے سانس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سعد رضوی صاحب کو اسلام آباد میں رکھا ہوا ہے اور ہم نے ان کو کیوں رکھا ہوا ہے. سو مذاکرات کے لیے ہی ہم وہاں پر بیٹھے ہیں اور مذاکرات ہم کر رہے ہیں. لیکن عالیہ یہ کوئی توشہ خانہ کی بات کرتے ہیں, یاد کرا مذاکرات کرنے کا اس ملک میں پھر لا پہ تو نہ ڈیپینڈ ہے. سنا بالکل میں دیکھیں, میں جو بات کرنا چاہ رہی ہوں, بات صرف یہ کہ حکومت چاہتی ہے ہر راستہ استعمال کیا جائے تاکہ امن و امان قائم کیا جائے. دوسری بات, جب یہ توشہ خانہ کی بات کراتے نا, BMW ہم نہیں لے کر گئے کوڑیوں کے بھاؤ. پلس میں ان کو بتا دوں, فورن فنڈنگ کی جب تلاشی کی بات کرتے ہیں نا, تو پہلے انہوں نے جو لابنگ کے لیے حکومت پاکستان عوام کا پیسہ اپنی لابنگ فرمز امریکہ میں دیا ہوا تھا اور اپنے لابسٹ کو دیا تھا, پہلے اس کی تو تلاشی دے دیں. پہلے وہ جو زرداری صاحب کے اکاؤنٹ سے بلاول صاحب کے اکاؤنٹ اور بلاول صاحب کے اکاؤنٹ سے زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں فورن فنڈنگ ہو رہی تھی, اس کی تو تلاشی دے دیں. ہمارا تو حال یہ کہ ہم تو اپنی رسیدیں جمع کرا چکے ہیں اور پیپلز پارٹی کی تیار ہے. تیار ہے, آپ شروع کریں تلاشی. رسیدیں جمع کرائیں, الیکشن کمیشن میں وہ جمع نہیں کرائیں. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آ گئی ہے, نہ انہوں نے رسیدیں جمع کرائی ہیں, نہ پی ایم ایل این نے کرائی ہیں. پی ایم ایل این 45 کروڑ سے آگے کی رسیدیں جمع کرا سکا, اور یہ جو ہے یہ تو 0% نہیں کرا سکے. چلے عالیہ آپ نے کہہ دیا, مگر فیصل صاحب نے بھی کمنٹ کر لیا کہ ضرور آپ کو تلاشی لینے کی اجازت دیں گے. ذرا وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اور کنکلوژن یہی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کا مینڈیٹ اور ریاست کی ریٹ اب علماء کرام کے ہاتھ میں ہے, اور اسی لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے کہ اللہ سب بہتر کر دے, کیونکہ اب اللہ ہی بہتر کر سکتا ہے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک.